اسرائیل کے خلاف جنگ میں اب تک حزب اللہ کامیاب ہے، حتمی فتح بھی مزاحمت کاروں کی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ اور دوسری مزاحمتی قوتیں فاتح ہیں، یہی وجہ ہے کہ فلسطین اور لبنان میں خواتین اور بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کے لبنان میں پیجر اور واکی ٹاکی حملوں میں ملوث نہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ناجائز ریاست کا خود ساختہ وزیر اعظم نمرود بننے کی کوشش میں مگن، لبنان پر حملوں کے ساتھ لہجہ فرعونیت کا اپنا لیا، کہا اب ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے کبھی سوچا نہ گیا تھا۔ دو ٹوک کہا کہ ہمارا ٹارگٹ شمالی سرحد پر یہودی آباد کاری کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، دعویٰ کیا کہ مسلمان دشمن کبھی ہمارے مقاصد نہیں جان پائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کا نصیرات متاثرین کیمپ میں ایمبولینس پر حملہ، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر البلح میں بھی شدید بمباری کے بعد لاشیں اور زخمی سڑکوں پر بکھرے پڑے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,495 تک جا پہنچی، مغربی کنارے سے 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مراکش، غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی فوجی پر مقدمہ چلائے گا۔ غزہ میں ہر طرف تباہی اور قتل و غارت، وزارت صحت نے اسرائیلی حکام کی طرف سے بھیجا گیا لاشوں سے بھرا کنٹینر وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق بغیر شناخت کے لاشوں کو وصول نہیں کریں گے، اسرائیلی فوج کو ان تمام افراد کے مکمل کوائف دینا ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے امریکی سرزمین پر دلیرانہ لہجہ اپنا لیا، لبنانی دارالحکومت بیروت پر حملوں کے خلاف اسرائیل کی سخت مذمت، اسرائیل کو اپنے جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یوکرین جنگ کے پھیلاؤ کی بھی مذمت کی۔ پاکستان کی ڈگمگاتی معیشت کو آئی ایم ایف کا ایک اور سہارا، آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کی منظوری دے دی۔ قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی، پہلی قسط 30 ستمبر تک ملے گی۔ قرض کی منظوری سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ قرض منظوری سے پاکستانی معیشت میں اور زر مبادلہ ذخائر بہتر ہوں گے۔ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف قرض منظوری پر اطمینان اظہار، اپنے ایک پیغام میں کہا اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے، کاروباری سرگرمیوں سرمایہ کاری میں اضافہ خوشائن ہے، یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف پیکج میں معاونت کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ، عالمی رہنماؤں کی سائیڈ لائن ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے ملاقات، رہنماؤں کا دونوں ممالک کے تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے کویت کے ولی عہد کی بھی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ترکیہ کے صدر نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر موئزو سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا گہرے تعلقات کے فروغ پر زور۔ سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز کا فائدہ امیر کو ہو رہا ہے، یہ بڑا کلیئر ہے۔ پیپل ہو آر ان دی ہائر انکم لیول گروپس they can only afford to make this investment۔ کہ الیکٹرک کو خدا تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہم بھی ریگولیٹر کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو اللہ ہی ہدایت دے۔ کراچی والوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے، وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کا اعتراف۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں بولے حکومتی اصلاحات کے باعث اگر شرح ٹیکس بڑھ گئی تو آئندہ 12 سے 18 ماہ تک بجلی کی قیمتوں میں 12 روپے تک کمی آ سکتی ہے۔ آئی پی پیز خود سے نظر ثانی کر لیں یا پھر فرانسک آڈٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو
کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو. میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں. یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے. جب منہ کھولیں غلاظت کے ڈھیر نکلیں. بھڑکے لگانا اور جلاؤ گھراؤ کرنا آسان ہے. پنجاب آ کر قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈا پور پر تنقید کرتے ہوئے بولی, کیا نوجوان ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں گالم گلوچ اور جلاؤ گھراؤ ہو؟ تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں. اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کی 7ویں بیٹھک بھی بے نتیجہ ختم. سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن متفقہ فیصلہ نہ کر سکا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے ممبر کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی تجویز. ممبران نے موقف اختیار کیا کہ کیا ہمیں اپنے اختیارات اور قانون کو سرنڈر کر دینا چاہیے؟ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے کہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے. الیکشن کمیشن کا ایک اور اجلاس آج ہونے کا امکان. سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہے. بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار 2017 کے قانون کو توڑا گیا ہے, الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا. لیکن آج یہ طے ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو, اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے, عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے. عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک؟ معزز ججز بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے کئی سوالات کو جنم دیا. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا, عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کے بجائے پیچیدہ ہو گیا. پارلیمنٹ میں قانون سازی ایک جامع عمل ہے. اگر پارلیمنٹ کوئی غلطی کرے تو عدلیہ اصلاح کر دیتی ہے. عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ کرے تو کون ٹھیک کرے گا؟ بغیر کسی سیاسی تفرقہ بازی کے اس کا جواب تلاش کیا جائے.